السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہو؟ تو بھائی جلدی سے کوئک اوور ویو کرتے ہیں جو ہم نے کل باتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کل پڑھی تھے بزنس. ہم نے کل پڑھے تھے بزنس ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں سیلر لکھ لیتا ہوں، یہاں پہ میں بائر لکھ لیتا ہوں. بائر کے پہلے ڈپارٹمنٹ، سب سے پہلا ڈاکیومنٹ جو بناتے تھے وہ کیا بناتے تھے؟ پرچیز ریکویزیشن. اس پرچیز ریکویزیشن کی بیس پہ سیلر جو تھا کیا بناتا تھا؟ سیلز کوٹیشن. جس کے اوپر پرچیز ڈپارٹمنٹس والے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے. اس کے اوپر پرچیز ڈپارٹمنٹ والا مختلف سیلر سے کانٹیکٹ کرتا تھا اور سیلر سے کہتا تھا کہ آپ ہمیں سیلز کوٹیشن بھیجیں کہ آپ ہماری چیز کی کیا پرائس کوٹ کر رہے ہیں. سیلز کوٹیشن ایویلیوٹ کرنے کے بعد، سوٹیبل سیلر سلیکٹ کرنے کے بعد، تیسرے نمبر پہ بائر کی طرف سے بنتا تھا پرچیز آرڈر جس کو سیلز آرڈر بھی کہا جاتا ہے. جس کو ہم بریکٹس میں لکھ لیتے ہیں سیلز آرڈر فرام سیلر پوائنٹ آف ویو. سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سیلز آرڈر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سیلر جو ہوتا ہے وہ بناتا ہے گوڈس ڈسپیچڈ نوٹ. جب وہ گوڈس اپنے ویئر ہاؤس سے آؤٹ کرتا ہے، پھر وہ بناتا ہے ڈیلیوری نوٹ. یعنی کہ جو وہ گوڈس ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ڈیلیوری نوٹ پہ لکھی جاتی ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ بناتا ہے سیلز انوائس. ٹھیک ہے جی. تو پریپیئر بائی سیلر پریپیئر بائی یہ ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں. تو سیلر پھر سیلز انوائس بنا لیتا ہے اور اس سیلز انوائس کو پرچیز انوائس بھی کہا جاتا ہے فرام پرچیزر پوائنٹ آف ویو. پرچیزر کے پوائنٹ آف ویو سے، بائر کے پوائنٹ آف ویو سے سیلز انوائس کو پرچیز انوائس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ گوڈز آ جاتے ہیں بائر کے پاس اور بائر بناتا ہے گوڈز ریسیوڈ نوٹ. یہ 7 ڈاکیومنٹس تھے جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے. جب بائر کو گوڈس ملتے ہیں وہ اپنے اسٹور میں رکھتا ہے گوڈس، تو پھر بائر کیا بناتا ہے؟ گوڈس ریسیو نوٹ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے 7 ڈاکیومنٹس پڑھے تھے کل. آج ہم نے 8واں ڈاکیومنٹ پڑھنا ہے جو سیلر بنائے گا، اسے کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ. 8واں ڈاکیومنٹ جو سیلر بناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بائر اور سیلر کا اگر کریڈٹ ریلیشن چل رہا ہے، اگر بائر اور سیلر کا کریڈٹ ریلیشن چل رہا ہے، لیٹ سپوز سیلر نے بائر کو کی کریڈٹ سے، سیلر نے بائر کو اگر کریڈٹ سیل کرتا ہے، کافی سیل کر دیں، ٹھیک ہے، تو سیلر جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ بنائے گا. اس میں لکھے گا انوائس اماؤنٹ. لیٹ سپوز سیلر نے بائر کو سیل کی تھی ₹1000 کے گوڈس اور بائر نے سیلر کو اس کے اگینسٹ ₹700 پے کیے ہیں اور باقی پیسے پے نہیں کیے. تو سیلر لکھے گا بھائی انوائس کی اماؤنٹ ہے بھائی 1000، اس میں سے آپ نے جو ہمیں پیسے پے کر دیے ہیں وہ ہیں 700
اور ڈیو اماؤنٹ ہے آپ کی کتنی 300. سیلر اس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ بنائے گا جس کے اوپر وہ ڈیو اماؤنٹ مینشن کرے گا کہ ابھی کتنے پیسے بقایا ریسیو کرنے والے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ سیلر بائر کو بھجوا دے گا تاکہ بائر کو ریمائنڈ کرا دے کہ بھائی جتنا ہم نے آپ کو سیل کیا اتنے آپ نے اتنے پیسے دے دیے اور بقایا آپ کے اتنے پیسے رہ گئے ہیں. تو یہ بائر کو ریمائنڈ کروانے کے لیے سیلر جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بناتا ہے اور بائر کو بھیجتا ہے. صحیح ہے؟ سب کو سمجھ آ گئی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو 8واں ڈاکیومنٹ جو سیلر بنائے گا وہ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے؟ اس کو ہم یہاں جا کے پڑھ بھی لیتے ہیں، یہ آپ کے پاس لکھا بھی ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ a document from the supplier to show the amount still owed at a point in time. سپلائر کی طرف سے ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ ابھی تک ہم او کرتے ہیں سپلائر کو. یہ پرچیز کے پرسپیکٹو سے تھے، اور یہاں پر بھی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. A document to show the customer the amount still owed at a point in time. کہ کسٹمر نے ابھی تک کتنے پیسے بقایا دینے ہیں وہ شو کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ کسٹمر کو بھجوایا جاتا ہے. اٹ ول بی دا نیٹ اماؤنٹ، یہ وہ نیٹ اماؤنٹ ہوتی ہے آف آل دا انوائسز ایشوڈ، جتنی انوائسز ایشو کی تھیں اس میں سے لیس کرتے ہیں کیش ریسیوڈ بائی دا بزنس اپ ٹو اے پوائنٹ ان ٹائم. جتنی انوائسز ایشو کی تھی یعنی کہ جتنی کریڈٹ سیل کی تھی اس میں سے کتنے پیسے مل چکے ہیں وہ مائنس کر دیتے ہیں، وہ لیس کر دیتے ہیں. تو نیٹ اماؤنٹ آ جاتی ہے جو ابھی ہم نے کسٹمر سے کیا کرنی ہے؟ ریسیو کرنی ہے. اور وہ ایک ڈاکیومنٹ پہ جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ. صحیح ہے جی؟ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ یہاں تک سب کو بات کلیئر ہے؟ دو اور چیزیں رہ گئی ہیں، ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ. دو اور چیزیں رہ گئی ہیں، ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ. ٹھیک ہے جی؟ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو یار آج کل وہ نہیں آ رہا، کیا نام ہے اس کا، طلحہ نہیں آ رہا آج کل. اور وہ عمر بھی نہیں آ رہا. یس سر میں طلحہ تم آئے ہوئے ہو؟ کون ہے؟ کون تھا ابھی؟ سر پریزنٹ ہوں. محمد سر پریزنٹ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں طلحہ کا پوچھ رہا تھا. طلحہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر. ٹھیک ہے. اور کیا چل رہا ہے؟ سردی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ نو سر. اچھا. اکاؤنٹنگ صحیح چل رہی ہے؟ جی سر. کتنے نمبر آئے تمہارے میٹس میں؟ میرے 89 سر. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. تو مٹھائی وغیرہ نہیں بانٹی تم نے؟ یہ طلحہ کہ پی آر سی کوالیفائی کرنے میں نہیں بانٹے سر. ہوئے؟ پی آر سی کوالیفائی کرنے کی. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا طلحہ تمہیں یہ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ اب تم نے نا جی سر. ایک ایک دو اور ڈاکیومنٹس تم نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ 9th ڈاکیومنٹ ہے ڈیبٹ نوٹ. کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. اور یہاں پہ 10th ڈاکیومنٹ ہے کریڈٹ نوٹ. ٹھیک ہے جی؟ 9th ڈاکیومنٹ ہے ڈیبٹ نوٹ. اور اس سے تمہیں طرح دو چیزیں پتہ چلنی چاہیے جو میں نے نہیں بتائی مگر تمہیں پھر بھی پتہ چلنی چاہیے کہ ڈیبٹ نوٹ پہلے بنتا ہے، کریڈٹ نوٹ بعد میں بنتا ہے. یہ بات تمہیں پتہ چل رہی ہے میری نمبرنگ کی وجہ سے؟ جیسے یس سر. پرچیز ریکوزیشن پہلے ہوگی، سیلز کوٹیشن بعد میں ہوگی، پرچیز آرڈر اس کے بعد ہوگا، گوڈس ڈسپیچ نوٹ اس کے بعد ہوگا، گوڈس ریسیو نوٹ اس کے بعد ہوگا. یہ نہیں ہوگا گوڈ ریسیو نوٹ پہلے بن رہا ہو، گوڈ ڈسپیچ نوٹ بعد میں بن رہا ہو. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا اس طرح سے بات؟ یس سر تو میں نے سیکوینس میں 9th چل. پہ لکھا ڈیبٹ نوٹ اور 10th پہ لکھا کریڈٹ نوٹ. اس کا مطلب ہے کریڈٹ ڈیبٹ نوٹ پہلے بنے گا اور کریڈٹ نوٹ بعد میں بعد بنے. میں بنے گا. صحیح ہو گئی بات؟ اور جی سر. دوسری چیز تمہیں ایک اور سمجھ آنی چاہیے کہ ڈیبٹ نوٹ کون پریپیئر کرے گا اور کریڈٹ نوٹ کون پریپیئر کرے گا. یہ نہیں پتا چل رہا نا؟ نو سر ابھی تو نہیں بتا. یہ تو نہیں پتا چل رہا. چلو بھائی محمد احمد آپ آ جاؤ، آپ بتاؤ. یہ پتا چل رہا ہے ڈیبٹ نوٹ کون پریپیئر کرے گا اور کریڈٹ نوٹ کون پریپیئر کرے گا؟ سر سیلر پریفر کرے گا ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ بائر. کمال ہو الٹا گیا. بول دیا سر. ہاں ہاں الٹا بول دیا، تمہیں پتا چل یس. گیا اب؟ جی سر.
कौन करेगा डेबिट नोट प्रिपेयर? सेलर डेबिट करेगा। नोट बायर और सेलर क्रेडिट नोट। ये अब तुम्हें कैसे पता चला? तुमने सर चैट वो ऊपर देखी आप, होनी है। नहीं नहीं सर, ऊपर मेंशन किया आपने, ऊपर कॉलम बनाया हाँ, है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है भाई, ये डॉक्यूमेंट्स हुए हैं जो प्रिपेयर्ड बाय यस सर। बायर हैं, जो प्रिपेयर्ड बाय सेलर है उसमें मैंने क्रेडिट नोट लिखे हैं, ऐसे पता चले यार। जी यस सर। सर। चलो ठीक है, गुड। तो ये होते क्या हैं वो बाद में पता चलेगा, ये दो बातें आपको पता है। पहले डेबिट नोट बनेगा, बाद में क्रेडिट नोट बनेगा। डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा बायर, और क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर। डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा बायर, और क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर। ये बात तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बात बताता हूँ होता क्या है। कभी कभार क्या होता है, बायर जो होता है गुड्स रिटर्न कर देता है, किसको? सेलर को। बायर कभी कभार क्या करता है, गुड्स रिटर्न कर देता है सेलर को। तो बायर ना जब गुड्स रिटर्न कर रहा होता है ना, तो बायर गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट भेजता है, उस पे लिख, उसको कहते हैं डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है, इसके ऊपर लिखा होता है डिटेल्स ऑफ रिटर्न गुड्स। जो गुड्स रिटर्न कर रहा होता है ना बायर, वो गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उस डॉक्यूमेंट को बायर क्या कहता है? डेबिट नोट। और उस डेबिट नोट के ऊपर डिटेल्स लिखी होती हैं जो गुड्स वापस कर रहा है बायर। और सेलर जो है रिसीव करता है, सेलर रिसीव करता है दो चीजें। नंबर वन, गुड्स रिसीव कर लेते हैं। नंबर टू, सेलर डेबिट नोट रिसीव करता है, ठीक है। सेलर गुड्स को रिसीव करता है, और नंबर टू, डेबिट नोट रिसीव करता है। तो सेलर ये गुड्स को रिसीव करता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो ये मैं नहीं लिख रहा कि रिसीव करता है गुड्स। ऑब्वियसली जब बायर ने गुड्स वापस करने हैं, गुड्स रिटर्न करने हैं, तो गुड्स तो वापस आने हैं ना, तो गुड्स नहीं लिख रहा। तो बायर क्या करेगा, इशू करेगा डेबिट नोट, ठीक है। इशू करने का मतलब या प्रिपेयर करना एक ही मतलब है। इशू करेगा या प्रिपेयर करेगा कौन सा डॉक्यूमेंट? डेबिट नोट। इशू करेगा या प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट। और सेलर क्या करेगा, बायर से गुड्स भी रिसीव करेगा, और एक और चीज रिसीव कर रहा होगा, क्या चीज? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करेगा? बायर प्रिपेयर करेगा, और सेलर को गुड्स के साथ भिजवाएगा। और सेलर क्या करेगा, रिसीव करेगा डेबिट नोट। सेलर रिसीव करेगा डेबिट नोट। इनके नामों पे नहीं जाना कि इनका नाम डेबिट नोट क्यों है, क्रेडिट नोट क्यों है, उस पे नहीं जाना आप किसी बच्चे में। सेलर जब डेबिट नोट रिसीव करेगा, तो हो सकता है सेलर कुछ गुड्स को एक्सेप्ट करे और कुछ गुड्स की रिटर्न को एक्सेप्ट ना करे। तो सेलर जो है डेबिट नोट रिसीव करने के बाद, सेलर डेबिट नोट रिसीव करने के बाद क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करेगा या इशू करेगा। इशू या प्रिपेयर का एक ही मतलब होता है। सेलर इशू करेगा स्लैश प्रिपेयर, प्रिपेयर करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है जी। इस पे दो चीजें लिखी होती हैं, डिटेल्स लिखी होती हैं ऑफ एक्सेप्टेड रिटर्न्स, और ये लिखा होता है, इस पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है, और इस पे लिखा होता है अमाउंट स्पेसिफाइड इन क्रेडिट नोट is no longer payable by buyer। अब समझना, अगर बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करेगा, तो सेलर उन गुड्स की रिटर्न को क्या कर लेगा, अगर एक्सेप्ट कर लेगा, तो जिन गुड्स की रिटर्न को सेलर एक्सेप्ट कर लेगा उसकी डिटेल्स क्रेडिट नोट पे लिखेगा, और लिखेगा कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट लिख देगा कि जो एक्सेप्टेड रिटर्न्स होंगी उन उन गुड्स की जो प्राइस होगी वो क्रेडिट नोट पे लिखी होगी। और ये लिखा होगा कि ये जो हम अमाउंट स्पेसिफाई कर रहे हैं ना क्रेडिट नोट पे, अब बायर ने ये वाली अमाउंट पे नहीं करनी, ठीक है। ये डिटेल्स लिखी होंगी किसके ऊपर? क्रेडिट नोट पे। और सेलर इस क्रेडिट नोट को किसको भिजवा देगा? बायर को। तो बायर क्या करेगा, रिसीव करेगा
ریسیو کرے گا کریڈٹ نوٹ. بائر کیا کرے گا؟ ریسیو کرے گا کریڈٹ نوٹ. بائر کریڈٹ نوٹ ریسیو کرے گا. ٹھیک ہے. اب پروسیس سمجھو. سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے ریٹرن کے پروسیس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ نوٹ ایشو کیا جائے گا. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ کریڈٹ ڈیبٹ نوٹ سیلر ریسیو کرے گا. تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ کہ سیلر کریڈٹ نوٹ ایشو کرے گا. اور چوتھا سٹیپ کیا ہوگا؟ کہ بائر کریڈٹ نوٹ ریسیو کرے گا. بائر کریڈٹ نوٹ ریسیو کرے گا. ریٹرن کے اندر 4 سٹیپ اپروچ ہے. بائر ایشو کرے گا یا پریپیئر کرے گا ڈیبٹ نوٹ. سیلر ریسیو کرے گا ڈیبٹ نوٹ. اس کے بعد سیلر ایشو کرے گا یا پریپیئر کرے گا کریڈٹ نوٹ. اور بائر کیا کرے گا؟ ریسیو کرے گا کریڈٹ نوٹ. یہ فرسٹ 2 3 4 1 2 3 4 اس طرح کر کے چلنا ہے. اس طرح کر کے چلنا ہے. اب آپ کہیں گے سر آپ کے لیے تو بہت تھا آسان سمجھانا, ہمارے لیے یاد رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسان آپ کے لیے سمجھانا تھا. تو میں ان بچوں کو ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. بھائی مجھے بتاؤ پہلے ڈیبٹ آیا تھا یا پہلے کریڈٹ آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ اور بھائی پہلے ڈیبٹ آتا ہے پہلے کریڈٹ آیا تھا؟ ٹھیک ہے جی, ڈیبٹ آیا. الیاس کہہ رہا ہے ڈیبٹ آیا. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو پہلے ڈیبٹ آیا پہلے کریڈٹ آیا؟ پہلے مرغی آئی تھی یا انڈا آیا تھا؟ اس سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے نا, مگر چلو زیادہ تر ایسے ہی اپنے سے. چلو بہرحال ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پہلے ڈیبٹ آیا تھا. مان نہیں, زیادہ تر بچوں نے چیٹ باکس میں کہہ دیا پہلے ڈیبٹ آیا تو پہلے ڈیبٹ آیا. یا چلو ایسے کہہ لو پہلے ڈیبٹ لکھتے ہیں بعد میں کریڈٹ لکھتے ہیں. پہلے ڈیبٹ لکھتے ہیں بعد میں کریڈٹ لکھتے ہیں تو پہلے ڈیبٹ آتا ہے. پہلے ڈیبٹ آتا ہے. ریٹرن پروسیس انیشیٹ کون کرے گا؟ بائر کرے گا یا سیلر کرے گا؟ ریٹرن پروسیس سٹارٹ کون کرے گا؟ بائر یا سیلر؟ ریٹرن پروسیس کون سٹارٹ کرے گا؟ ریٹرن پروسیس بائر سٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. ریٹرن پروسیس سٹارٹ کرے گا بائر. ریٹرن پروسیس سٹارٹ کرے گا بائر. تو پہلے کیونکہ ڈیبٹ آیا تھا تو بائر پریپیئر کرے گا ڈیبٹ نوٹ. ٹھیک ہے, ایسے یاد رکھو. اچھا, ڈیبٹ نوٹ کے بعد ڈیبٹ نوٹ ملنے پر سیلر کریڈٹ نوٹ ایشو کرے گا نا, تو بائر ڈیبٹ نوٹ پریپیئر کرے گا اور جو ہمارا سیلر ہوگا وہ پریپیئر کرے گا کریڈٹ نوٹ. وہ پریپیئر کرے گا کریڈٹ نوٹ. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ اس کو بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. اب اگر بائر کریڈٹ نوٹ پریپیئر کرے گا تو سیلر کیا کرے گا؟ یہ ڈیبٹ نوٹ ریسیو کرے گا. ڈیبٹ نوٹ کیا کرے گا؟ سیلر ریسیو کرے گا. اور اگر سیلر کریڈٹ نوٹ پریپیئر کر رہا ہے تو بائر کیا کرے گا؟ ریسیو کرے گا کریڈٹ نوٹ. ٹھیک ہے جی. اس سے یاد رکھو ریٹرن پروسیس بائر انیشیٹ کرتا ہے اور پہلے کیونکہ ڈیبٹ آتا ہے تو بائر پریپیئر کرے گا ڈیبٹ. انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی. اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرو گے نا تو اکثر اوقات غلطی ہو جاتی ہے, اس لیے اس میں ٹینشن نہیں لینی تم لوگوں نے. بس یہ اس طرح تم لوگوں نے اس کو سب بچوں نے یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے, تو سب کو ڈیبٹ نوٹ کریڈٹ نوٹ کریڈٹ نوٹ ڈیبٹ نوٹ ڈیبٹ نوٹ ڈیبٹ نوٹ کریڈٹ نوٹ سمجھ آ گئے؟ ڈیبٹ نوٹ ایشوڈ ڈیبٹ نوٹ ریسیوڈ کریڈٹ نوٹ ایشوڈ کریڈٹ نوٹ ریسیوڈ ڈیبٹ نوٹ ایشوڈ ڈیبٹ نوٹ ریسیوڈ کریڈٹ نوٹ ایشوڈ کریڈٹ نوٹ ریسیو. یہ آپ سب کو یاد رہ جائے گا, یہ آپ سب کو چارٹ یاد رہ جائے گا. چلو برو ٹھیک ہے جی. یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. بائر جو ہے انیشیٹ کرتا ہے ریٹرن پروسیس, اور اس لیے وہ ڈیبٹ نوٹ کیوں کرے گا؟ کیونکہ ڈیبٹ پہلے آتا ہے. لو بھائی ٹھیک ہے جی. یہ ہم جو تھا نا فائنل تک جا کے نا اس میں کنفیوز رہتے تھے. تم لوگوں کو میں نے ایک آسان سا نسخہ بتا دیا, اس کو یاد رہے گا تم لوگوں کو. میں صحیح بتا رہا ہوں, ہم لوگ فائنل میں چلے گئے تھے, ہمیں یہ بھول جاتا ہوتا تھا کون ڈیبٹ نوٹ بنائے گا کون کریڈٹ نوٹ بنائے گا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بڑی اگر ٹیکس میں تم لوگ جاؤ گے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح ہے جی. چلیں آگے. ڈاکومنٹس ہو گئے آپ کے پورے, پتہ ہے آپ کو آگے ڈاکومنٹس پورے ہو گئے.
یہ دیکھو میں نے سیلر کے پرسپیکٹو سے لکھا ہے ڈیبٹ نوٹ ریسیوڈ، سیلر کے پرسپیکٹو سے لکھا میں نے ڈیبٹ نوٹ ریسیوڈ، کیونکہ سیلر ڈیبٹ نوٹ ریسیو کرتا ہے نا، کیونکہ ریٹرن پروسیس تو بائر انیشیٹ کرتا ہے، تو بائر ڈیبٹ نوٹ بنائے گا، تو سیلر کیا کرے گا، ڈیبٹ نوٹ ریسیو کرے گا، کیونکہ یہ اوپر ابھی ڈاکومنٹس دیکھ لو یہ ریلیٹڈ ٹو سیلز کے پارٹ ہے نا، اس سے میں نے لکھا ڈیبٹ نوٹ ریسیوڈ اور میں نے لکھا کریڈٹ نوٹ ایشوڈ، کیونکہ سیلر ڈیبٹ نوٹ ریسیو ہونے کے اوپر کریڈٹ نوٹ ایشو کرے گا، کریڈٹ نوٹ ایشو کرے گا، اور اس کے ساتھ یس لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہیڈنگ تھی امپیکٹ آن ڈبل انٹری، اور ہم نے کہا کہ بھائی یس، کون بتائے گا اس یس کا کیا مطلب ہے، کون بتائے گا اس یس کا کیا مطلب ہے، گیس کرو گیس کرو، مجھے پتا تم لوگ بتا سکتے ہو اس یس کا کیا مطلب ہے، سوچو سوچو سوچو، دماغ پہ زور دو۔ سیل ریٹرن، الیاس کہہ رہے ہیں سیل ریٹرن، کیا کریں گے سیل ریٹرن، اور اس پوائنٹ کے اوپر سیل ریٹرن کی انٹری ریکارڈ کرے گا سیلر، سیلر اس پوائنٹ کے اوپر سیل ریٹرن کی انٹری ریکارڈ کرے گا، یاد رکھیے گا سیلر اس پوائنٹ کے اوپر سیل ریٹرن کی انٹری ریکارڈ کرے گا۔ ٹریڈ ریسیویبلس ڈیبٹ سیل ریٹرن، الٹا کہہ دیا میں نے، سوری، سیل ریٹرن ڈیبٹ، سیل ریٹرن ڈیبٹ، اور کیش یا ٹریڈ ریسیویبلس کریڈٹ، ٹھیک ہے، کیش یا ٹریڈ ریسیویبلس کریڈٹ، سیل ریٹرن ڈیبٹ، کیش یا ٹریڈ ریسیویبلس کریڈٹ۔ جس دن سیلر کریڈٹ نوٹ ایشو کرتا ہے، یاد رکھتا اس دن سیلر اپنی کتابوں میں سیل ریٹرن بک کرتا ہے، ٹھیک ہے، الیاس نے بالکل صحیح بتایا، گڈ۔ اور اب آ جاؤ نیچے، ڈیبٹ نوٹ ایشوز، یہ ریلیٹڈ ٹو پرچیز کے ڈاکومنٹس ہے، اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے ڈیبٹ نوٹ ایشوڈ اور کریڈٹ نوٹ ریسیوڈ، تو پرچیزر ہے آبویسلی، پہلے پرچیزر جو ہے ڈیبٹ نوٹ ریٹرن کا پروسیس انیشیٹ کرتا ہے، اس لیے پرچیزر ڈیبٹ نوٹ ایشو کرے گا، اس لیے دیکھو میں نے لکھا ہے ڈیبٹ نوٹ ایشو، ٹھیک ہے، اور پرچیزر جو ہوگا سیلر کی طرف سے کریڈٹ نوٹ کیا کرے گا، ریسیو کرے گا، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ کیا لکھا ہے یس، اس یس کا مطلب کیا ہے، پرچیزر جب کریڈٹ نوٹ ریسیو ہو جاتا ہے تو پرچیزر ریکارڈ کرتا ہے پرچیز ریٹرن، پرچیزر اس پوائنٹ کے اوپر اپنی پرچیز ریٹرن ریکارڈ کر لیتا ہے۔ چلو بھائی آگے چلتے ہیں، صحیح ہے یار، یہ بہت سمپل ایم سی کیوز ہیں، میں یہ نہیں کروا رہا، یا آپ انشاءاللہ خود کرو گے ایم سی کیوز، یا آپ نے کل دیکھ کے آنے ایم سی کیوز 1 2 3 4 5 6، انتہائی آسان ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جانا ہے آج بکس آف پرائم انٹری پہ، جو ہمارا ٹاپک ہے بکس آف پرائم انٹری، آج ہم نے یہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ بکس آف پرائم انٹری کیا ہوتا ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، ٹینشن ہی نہیں لینی، بہت آسان چیز ہے یار۔ ہم لوگوں کا پروسیس کیا تھا پتہ ہے تم لوگوں کو؟ ہم لوگوں کا پروسیس تھا کہ ہم ٹرانزیکشنز کو الیاس کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے انمیوٹ کر سکتے ہو اپنا مائک؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یار میں بور ہو رہا تھا اکیلا، میں نے کہا تمہیں ساتھ جی لے سر لوں، اللہ ٹھیک ہے، تیاری ٹھیک چل رہی ہے؟ جی سر الحمد للہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ اچھا یار، تمہیں یاد ہے ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، اس کو ریکارڈ، اب میرے ساتھ ہی رہنا کچھ دیر، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشنز کو ہم ریکارڈ کیا کرتے اوکے تھے سر۔ جنرل جرنل جرنل میں، جنرل جرنل کے بعد ان ٹرانزیکشنز کو لے جاتے تھے کہاں پر، ہم لیجر جنرل پہ، لیجر میں۔ جنرل لیجر میں، وہاں سے جاتی تھیں ٹرائل بیلنس میں، پی اور ٹرائل بیلنس سے آگے ٹرائل کہاں چلی جاتی تھی، فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں، ٹھیک ہے، ایس او اسٹیٹمنٹس میں۔ سی آئی اور ایس او ایف پی میں، اسٹیٹمنٹ آف جی کمپریہنسو انکم اور اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل، یاد ہے تمہیں؟ اچھا، جی اب سر۔ ہوا یہ کہ 1000 سال پہلے کچھ اکاؤنٹنٹس تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح ہے، چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جی چائے سر۔ پی رہے تھے، چائے کے کھوکے پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ اکاؤنٹنٹس، اور انہوں نے کہا چائے پیتے ہوئے کہ یار یہ جو جرنل ہے نا، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے۔ مسئلہ کیا آتا ہے جی، اس کے اندر جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا،
وہ ٹرانزیکشن ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس ہو جاتی ہیں. یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سیل کی ٹرانزیکشن آ رہی ہے، فوراً کیپٹل کی آ جائے گی، اس کے بعد پھر پرچیز کی آ جائے گی، پھر ڈرائنگ کی ایک دم آ جائے گی، پھر اس کے بعد ایکسپینس کی آ جائے گی، پھر سیل ریٹرن کی آ جائے گی، پھر فوراً ہی پرچیز کی آ جائے گی، پھر دوبارہ ایسٹ خرید. تو ایک کھچڑی سی پک جاتی ہے. اس جنرل کو جب کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس میں سارٹنگ نہیں ہوئی ہوتی. ایک بندے نے یہ رائے دی، تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ ایسے ہی ہوتا تھا جنرل میں. جی سر جنرل لیجر میں جس طرح ایسے سے ہی ہوتا چیزیں ہے. سارٹ ہو کر ارینج ہوئی ہوتی ہیں، ویسے جنرل میں چیزیں ارینج نہیں ہوئی ہوتی. تو ایک اکاؤنٹنٹ نے یہ مشورہ دیا تو دوسرے اکاؤنٹنٹ نے کہا یار ٹینشن ہی کوئی نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم جنرل کو بھی کیا کرتے ہیں، ہم جنرل کو بھی کیا کرتے ہیں، ارینج کر دیتے ہیں. جنرل کو بھی ارینج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جنرل کی جگہ ہم جنرل کے اندر جنرل نہیں بناتے، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ٹرانزیکشنز کو ارینج کر کے لکھیں گے مختلف کتابوں میں، بجائے اس کے کہ ٹرانزیکشنز کو ایک جنرل والے ڈبے میں ڈالتے ہیں. ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کو ہم کیا کرتے ہیں، 6 ڈبوں میں 6. یہاں پہ پہلے ٹرانزیکشنز کے لیے ایک باسکٹ تھی، ہم ایسا کرتے ہیں 6 باسکٹس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اس سے جی کیا سر ہوگا، باسکٹس میں رکھنے سے چیزیں کیا ہو جائیں گی، تھوڑی سی ارینج ہو جائیں ارینج گی. ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم یہ 6 ٹوکریاں بنا دیتے ہیں اور اس میں ٹرانزیکشنز ارینج کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ایک ہی ٹوکری میں ساری ٹرانزیکشنز ڈالی جاتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا، کھچڑی پک جاتی تھی. اب ہم ٹرانزیکشنز کو کیا کریں جی گے، سر 6 ٹوکریاں بنائیں گے اور ان ٹرانزیکشنز کو ان 6 ٹوکریوں میں کیا کر لیں گے، ارینج کر لیں گے. تو ارینج باقیوں کر نے لیں کہا گے. یار کیا بات ہے یار، کمال ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو ان ٹوکریوں کا نام رکھتے ہیں. انہوں نے کہا پہلی ٹوکری کے اندر، پہلی ٹوکری میں پتہ کون سی ٹرانزیکشنز ڈالیں گے؟ اس نے کہا جو کریڈٹ سیلز کی ٹرانزیکشنز ہوں گی نا وہ ہم پہلی ٹوکری میں ڈالیں گے. دوسری ٹوکری میں ہم جو کریڈٹ سیل ریٹرن والی ٹرانزیکشنز ہوں گی نا وہ ڈال دیں گے. اچھا، تیسری ٹوکری میں انہوں نے کہا ہم کریڈٹ پرچیز والی ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہوں گی وہ تیسری ٹوکری میں ڈال دیں گے. اور چوتھی ٹوکری میں پھر وہ کون سی ٹرانزیکشن ڈالیں گے بتاؤ الیاس؟ جی سر چوتھی ٹوکری میں کون سی ٹرانزیکشنز ڈالیں گے؟ کریڈٹ پرچیز ریٹرن. میں نے تو تمہیں بتایا نہیں، تم نے کہاں سے نوٹ سے دیکھی ہیں؟ نہیں سر یہ آپ نے کریڈٹ سیلز کے بعد کریڈٹ سیلز ریٹرن لکھا ہے نا، اس کے بعد اندازہ کیا لگایا. بات ہے بھائی، کیا بات ہے، تم لوگوں کو تو لاجیکلی چیزوں کو اینالائز کرنا آ گیا ہے. یار بھائی یہی چیز چاہیے، یہ چیز تم سمجھ رہے ہو جو تم نے کی ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو کم محنت پہ زیادہ آگے پہنچا دیتی ہے، چیزوں کو لاجیکلی اور کریٹیکلی اینالائز کرنا. یہ لحاظ میں تمہیں بتا رہا ہوں، مگر تمہارے پرسپیکٹو میں سب بچوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ جو چیز تمہیں کتنی سمپل لگ رہی ہے، یہ چیز آپ کو آنی چاہیے کہ چیزوں کو کریٹیکلی اینالائز کرنا. اس سے آپ کم محنت پہ زیادہ آگے جا سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ کو کبھی کبھار ایم سی کیو ٹھیک کرنے کے لیے، ایم سی کیو کی صحیح آپشن تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں آپ کو ایم سی کیو آتا بھی ہو. آپ اس طرح بھی جا سکتے ہو کہ آپ ایم سی کیو کریٹیکلی دیکھو اور آپ یہ کہو صحیح آپشن نہیں آتی تو آپ یہ کہو کہ یار یہ 3 آپشن تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی نا، یا 2 آپشن ایسی ہیں کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتی. اس سے آپ 50% پروبیبلٹی پہ پہنچ جاؤ گے اپنا آنسر ٹھیک کرنے پہ. تو یہ کبھی کبھار یہ اسکل چاہیے ہوتے ہیں، اس سے آپ کم محنت پہ کیا کرتے ہو، زیادہ چیزیں اچیو کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو گڈ، یہ ایک اچھی میں تمہیں مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے بات. تو کریڈٹ سیلز میں کچھ ٹرانزیکشن کریڈٹ سیل سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ کریڈٹ سیلز میں ڈال دیں گے، کچھ ٹرانزیکشن جو سیل ریٹرن سے ہوں گی جو کریڈٹ کے ہوں گے وہ یہاں ڈال دیں گے، کچھ ٹرانزیکشن کریڈٹ پرچیز کی ہوں گی اس کو ایک الگ ٹوکری میں لکھیں گے، کچھ ٹرانزیکشن کریڈٹ پرچیز ریٹرن کی ہوں گی اس کو ایک الگ ٹوکری میں ڈال دیں گے. جو باقی 2 ٹوکریاں بچی ہیں اس میں ایک ٹرانزیکشن پکڑیں گے اور اس میں جتنی بھی کیش ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کو پھر 5ویں ٹوکری میں ڈال دیں گے. جتنی کیش ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کو ہم کیا کریں گے، 5ویں ٹوکری میں ڈال دیں گے. کیش ٹرانزیکشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹرانزیکشنز ان وچ کیش اور بینک از انوالوڈ. ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر کیش یا بینک از انوالوڈ ہوتا ہے آئیدر آن ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ.
ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر کیش یا بینک انوالو ہوتا ہے، بے شک ڈیبٹ پہ ہو یا بے شک کریڈٹ پہ ہو، ایسی ٹرانزیکشنز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹرانزیکشنز کیش ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ٹرانزیکشنز کیش ٹرانزیکشنز ہیں۔ ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر یا تو ڈیبٹ پر یا پھر کریڈٹ پر کیش انوالو ہو جائے، ایسی ٹرانزیکشنز کو کیش ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، ایسی ٹرانزیکشنز کو کیش ٹرانزیکشنز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے الیاس؟ یس مجھے سر، کیش ٹرانزیکشنز کی ایگزامپلس دو چلو مجھے۔ کیش پرچیز، کیش سیلز، ویری مطلب گڈ۔ فوری طور پہ جو مل جاتا ہے کیش، یا ہم کیش پے کر دیتے ہیں فوری۔ کیش سیل پرچیز، ویری گڈ۔ اب تمہیں سمجھ آئی لاجیکلی کیوں ہم نے یہاں پر کریڈٹ سیلز کی ہی الگ سے بنایا تھا، اور کیوں یہاں پہ ہم نے کریڈٹ پرچیز، اور کیوں یہاں پہ ہم نے کریڈٹ، اور یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کیش انوالو نہیں تھا۔ جو یہاں پہ کیش سیل پیبل، پرچیز ہوگی اور یا پھر کیش سیل پرچیز ریٹرن، یہ بھی کیا بن جائیں گی؟ کیش ٹرانزیکشنز بن جائیں گی نا، جی یہ بھی کیش کیش ٹرانزیکشن، ٹرانزیکشن، ہاں جی۔ کیش ٹرانزیکشنز بن جائیں گی۔ چلو گڈ۔ اور اس کے علاوہ کیپٹل، ادر ایکسپینس، کیپٹل ان کیش آ گیا، ادر ادر ایکسپینسز، ایکسپینس پیڈ ان کیش، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ تو یہ کیش ٹرانزیکشنز ہم رکھ دیں گے 5ویں بک آف پرائمٹری۔ اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک اکاؤنٹنٹ بولا جائے کہ یار تم لوگ اتنی زیادہ جو ہے جرنل کی ٹوکری ہٹا کے تم نے کیا کیا، تم نے 5 ٹوکریاں رکھ دی ہیں۔ کتنی ٹوکریاں رکھنی ہیں؟ بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا یاد کرنا، کیا خیال ہے الیاس؟ اگر جی یہ سر، 10 اور سیگریگیشنز بنا دے گا تو یہ مصیبت پڑ جائے گی، ان کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ یاد کیسے رکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب چھٹی بناؤ، اور چھٹی کے بعد کیا لگی؟ بریک۔ اس کے بعد کوئی آخری ٹوکری نہیں بنے گی، اور جتنی بھی اب بقایا ٹرانزیکشنز ہیں، آل ادر ٹرانزیکشنز، جی آل سر، ادر ٹرانزیکشنز، یعنی کہ ٹرانزیکشنز، کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوں گی جو 5 ٹوکریوں میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی ٹرانزیکشنز جو ان 5 ٹوکریوں میں نہیں آئیں گی، ان ساری ٹرانزیکشنز کو کہاں لکھ دیں گے؟ اس آخری ٹوکری میں۔ ان ساری ٹرانزیکشنز کو اس آخری ٹوکری میں رکھ دیں گے، نہیں تو پھر اور بھی بنانی پڑ جانی تھی۔ صحیح جی ہے؟ سر، جیسے جس کا کوئی نہیں تھا، جیسے کسی بچے کا لیٹ سپوز کہیں ایڈمیشن نہ ہو رہا ہو بہت بڑی بڑی یونیورسٹی میں، تو بچہ کیا کرتا ہے الیاس؟ تمہیں پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو UET سے بھی کالنا ہے، اس کو نسٹ سے بھی کالنا ہے، اس کو فاسٹ سے بھی کالنا ہے، اس کو GCU علامہ سے بھی اقبال کالنا اوپن ہے، یونیورسٹی، وہاں سے بھی کالنا ہے اس کو، پھر وہ کیا کرے گا؟ ہیں بتاؤ؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، وہاں سے کال آ جائے گی؟ جی وہاں سے سب نہیں، کی آ اس نے جائے، کرنا بھی بڑا کچھ ہے نا، کچھ بڑا کرنا ہے نا، چھوٹی یونیورسٹی میں جانا بھی نہیں ہے، سپیریئر وغیرہ نہیں جانا چاہتا وہ، پھر یا ویٹ وہ کر بڑا، سکتا ہے۔ اور نہیں وہ CA میں آ جائے گا۔ نہیں سر، CA میں وہ ویسے ہی آ جائے گا۔ یار اب مجھے پتا نہیں، تم لوگوں کا نہیں پتا ہو سکتا، مگر بہت سارے بچے جن کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ایسی بڑی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی نہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں چلو CA کر لیتے ہیں، کہ آخری کی CA تو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ شوق سے بھی آتے ہیں۔ سر ہمارا جو علاقہ ہے یہاں کہتے ہیں بس CA کرنے والے ہی 2-4 ہوں گے بس۔ ہاں تو وہ صحیح ہے، مگر یہ چلتا ہے، یہ باقی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، میرا کام سمجھانا ہے، میرا کام کسی بچے کے زخموں پہ نمک چھڑکنا نہیں ہے، اس لیے مائنڈ نہ کرنا میری بات۔ صحیح ہے، میرا کام سے سمجھانا تھا۔ تو جس سر کا کوئی بھی نہیں ہوگا نا، اس کو ایک آخری ٹوکری بنائیں گے، ساروں کو ادھر رکھ دیں گے۔ ہاں کیا ساروں کہہ کو، ویسے سر میرا بھی میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا تبھی یہاں آیا ہوں۔ ہاں تو پھر تمہیں تو سمجھ آ گئی ہے۔ تو جی اگر کسی ٹرانزیکشنز کو کوئی بھی ٹوکری جگہ نہ دے، ریجیکٹ کر دے، اس ٹرانزیکشنز کو پھر وہ چھٹی ٹوکری میں ڈال دیں۔ صحیح ہے، وہ سر، کریڈٹ سیلز کے پاس گیا کہ یار میں آپ کے ساتھ رہ لوں، کریڈٹ سیلز نے اس کو بھگا دیا، اس ٹوکری نے، پہلی ٹوکری نے، دوسری جی ٹوکری نے بھی بھگا دیا اس کو، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس کو کہیں جگہ نہیں ملی، وہ کہاں پہ آ گئی؟ چھٹی میں۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، اس کی ایگزامپل سر دیتا ہوں۔ جیسے اگر ہم نان کرنٹ ایسٹ کو کریڈٹ پہ خریدیں گے تو پھر وہ ادھر ویری آئے گڈ، گا آدھا ٹرانزیکشن۔ ہاں وہ ادھر آئے گا، ویری گڈ ویری گڈ۔ جیسے کہ پہلی میں لکھتا ہوں نان کرنٹ ایسٹ پرچیزڈ آن کریڈٹ۔ اب یہ ایک ٹرانزیکشن تھی،
یا دوسری ٹرانزیکشن آپ نے کانٹرا انٹری پڑھی ہے نا, کانٹرا انٹری نان کرنٹ ایسٹ پرچیز آن کریڈٹ کی انٹری ہوتی ہے, نان کرنٹ ایسٹ انکریز ہوتا ہے ڈیبٹ, اور ادر پیبل انکریز. وہ بھی انکریز ہوتا ہے وہ کریڈٹ. اب یہ دیکھو اس ٹرانزیکشن میں ڈیبٹ کریڈٹ پہ کیش بھی انوالو نہیں ہے, کیش ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے, تو یہ کیش ٹرانزیکشن میں اس ٹوکری میں پانچویں میں گئی, انہوں نے کہا بھائی بھاگ جاؤ, تم نے ففتھ ٹوکری میں نہیں آنا. پہلے چار والوں نے بھی اس ٹرانزیکشن کو ریجیکٹ کر دیا, تو یہ جو آخری ٹوکری تھی نا یہ بہت دریا دل ٹوکری تھی, اس نے کہا یار تم میرے پاس آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, تم میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس رہ لو آگے. تو وہ ٹرانزیکشن یہ آخری ٹوکری میں چلی گئی. ٹھیک ہے. کانٹرا انٹری آپ یاد کرو, ٹریڈ پیبلس کیا ہوتے تھے, ان کو بھی کم کرنا ہوتا تھا, اور ٹریڈ اور ریسیویبلس بھی ٹریڈ ریسیویبلس کو بھی کم کرنا ہوتا تھا. کم کرنا ہوتا تھا. یہ ڈیبٹ ہوتا تھا, یہ کریڈٹ. یہ بھی پہلی پانچ ٹوکریوں کے پاس گئی, پہلی پانچ ٹوکریوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی چھٹی ٹوکری کے پاس ہے. چھٹی ٹوکری آپ کو پتا ہے وہ رحم دل ٹوکری ہے, اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں میں آپ اپنے بھی پاس آ رکھ جاؤ. دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے اس کو بھی رکھ لیا. اس طرح کی بھی اور ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں, میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آخری ٹوکری میں آ جائیں گی. اب ان کے نام رکھنے تھے. پہلی ٹوکری کا نام انہوں نے رکھا, کیا رکھا, گیس کرو کیا رکھا ہوگا. یہ جنرل جرنل تھا نا, اس کا نام انہوں نے سیلز جرنل رکھ دیا. سیلز جنرل. ٹھیک ہے, جرنل جرنل جرنل. جرنل. یہ جنرل تھا نا, جنرل کا مطلب کیا ہوتا تھا, جنرل جنرل کا مطلب کیا ہوتا ہے, جنرل عام. 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 عام جرنل جس میں ہر کوئی آ جاتا تھا. یہ جی خاص ہو گیا تھا نا جرنل جس میں صرف کریڈٹ سیلز لکھی جا رہی ہیں, تو اس جی کا نام رکھ دیا سیلز جرنل. سیلز جرنل لاجیکلی صحیح ہے نا نام. جی سر ٹھیک ہے. دوسرے کا نام کیا رکھا ہوگا, کریڈٹ سیلز جرنل. یہ دوسری ٹوکری کا نام کریڈٹ سیلز جرنل رکھ دیا ہوگا. سیلز ریٹرن سیلز ریٹرن جنرل, سوری سر. پرچیز جرنل. تیسرے کا آگے نام والے رکھ دیا پرچیز. پرچیز اب تو جنرل. پرچیز جرنل. آگے والی کا پرچیز ریٹرن جنرل. تم لوگوں کو تو نام بھی یاد ہو گئے ساتھ ہی. پرچیز ریٹرن جرنل. آگے والے کا کیش. اس کا نام پتہ کیا رکھ, اس کا نام کیش جرنل نہیں ہے, اس کا نام ہے کیش بک. کیش بک. ہاں بک, کچھ لوگ بک کہنے, کچھ لوگ ان کا بک بھی کہیں گے, ہم ان کو بک کہیں گے. تو سیلز جرنل کا نام سیلز جرنل بھی ہوتا ہے اور سیلز ڈے بک بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. سیلز ریٹرن جرنل کا نام سیلز جرنل بھی ہوگا, اور اس کو ہم سیلز ڈے ریٹرن سیلز ریٹرن ڈے جرنل بھی بک. کہہ سکتے ہیں, سلیش ڈے بک بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جرنل بھی کہہ سکتے ہیں, ڈے بک بھی. اور ڈے بک تو بک بھی سمجھ آ رہی ہے, ڈے کی لاجک میں بعد میں بتاؤں گا. پرچیز ریٹرن کو جرنل بھی کہہ سکتے ہیں, ڈے بک بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر کیش کو کیش ڈے بک نہیں کہتے یا کیش جرنل نہیں کہتے, اس کے لیے بس ایک نے کہا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے, کیش بک کہیں گے. بس اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے, کیش بک, جس میں ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی جاتی ہیں. اس ٹوکری کا نام ہے کیش بک. چھٹی ٹوکری کا پتہ ہے کیا نام رکھا انہوں نے, جنرل جرنل میں کھچڑی پک جاتی تھی نا, جنرل ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں, جنرل ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں, عام ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں. تو یہاں پہ بھی جو آل ادر ٹرانزیکشنز آپ نے لکھی نا, وہ کوئی اسپیسیفک ٹرانزیکشن نہیں تھی, یہ بھی عام مکس ہو جائیں گی. یہاں پہ دوبارہ کیا پرابلم آئے گا, یہاں پہ بھی ٹرانزیکشن ڈفرینٹ کیٹیگریز مکس کے ہو جایا کریں انوالو گے. ہو جائیں گی, مکس ہو جائیں گی. اس لیے اس کا نام انہوں نے پرانے جرنل کے نام پہ جنرل جرنل ہی ڈے. رکھ دیا. جنرل جرنل ہی رکھ دیا اس کا نام. اس کو جنرل ڈے بک نہیں کہتے, اس کو جنرل جرنل ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. پرانے جنرل جرنل کی یاد میں انہوں نے چھٹی بک کا نام کیا رکھ دیا, جنرل جرنل. اور یہ جو 6 بکس ہیں ان کو وہ سارے ان کو جب اکٹھا بلاتے ہیں تو ان 6 بکس کو کہتے ہیں بکس آف پرائم پرائم انٹری. انٹری. بکس آف پرائم انٹری. اب کچھ بزنس پھر کیا کرنے لگے, اس چائے کے کھوکے کے بعد وہ جو سب انہوں نے ڈیسیژن لے لیا اکاؤنٹنٹس نے, پھر بزنسز کیا کرنے لگے, بزنسز ٹرانزیکشنز کو پہلے بک آف پرائم انٹری میں ریکارڈ کرنے لگے, اس کے بعد اس کو جنرل لیجر لیجر. میں لے کے جانے لگے, اور پھر اسی طرح وہ ٹرائل ٹرائل بیلنس میں جاتی بیلنس. تھیں, اور پھر پھر وہ فائنینشیل فائنینشیل. اسٹیٹمنٹس. صحیح ہو گئی بات, سب کو سمجھ آ گئی. اوکے سر. جی سر. اچھا جی.
اب ایک اور چیز سمجھ لو کہ بکس آف پرائم انٹری میں جو جرنل ہے اس کے اندر میں نے کہا تھا آل ادر ٹرانزیکشنز آتی ہیں، اور وہ آل ادر ٹرانزیکشنز میں نے آپ کو دو ٹرانزیکشنز دکھوائی ہیں، نان کرنٹ ایسٹ پرچیز آن کریڈٹ، نمبر 2 کانٹرا انٹری، کچھ اور بھی ہیں وہ بھی میں ابھی اب لکھوا رہا ہوں، یہ بھی نوٹ کر لو، امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. کوریکشن آف ایرر انٹری، نمبر 4 پیریڈ اینڈ ایڈجسٹمنٹس، نمبر 5 گوڈس یا نان کرنٹ ایسٹ withdrawn by owner share ٹھیک ہے. 5 ٹرانزیکشنز اور بھی بن سکتی ہیں مگر ابھی یہ سمپل بیسیکلی یاد رکھو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے، جو پچھلی 5 کی کیٹیگری میں نہیں آ رہی وہ یہاں پہ آنی. کچھ میں نے آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ لکھ دی، جیسے آپ نے نان کرنٹ ایسٹ کریڈٹ پہ پرچیز کیا، آپ کی کانٹرا انٹری ہے، کوئی کریکشن آف ایرر انٹری ہے، کوئی پیریڈ اینڈ ایڈجسٹمنٹس ہیں. یہ 2 چیزیں چھوڑ دو، یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اس کو آگے جا کے ایڈریس کریں گے. اور 5واں ہے گوڈس یا کوئی نان کرنٹ ایسٹ ودران یا انویسٹڈ بائی اونر. ٹھیک ہے. کریکشن آف ایرر انٹری کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار آپ انٹری پاس کرتے ہو اور آپ نے انٹری غلط پاس کر دی ہوتی ہے، تو اس انٹری کی کریکشن کرتے ہیں ہم بعد میں. اور پیریڈ اینڈ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی پڑھ لو، لکھ لو، انشاءاللہ اگلے جب آپ کے پاس چیپٹرز جائیں گے تو ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جب اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ ہوتا ہے تو کچھ ایڈیشنل انٹریز پاس کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پیریڈ اینڈ ایڈجسٹمنٹ. انشاءاللہ آپ یہ آگے جا کر سیکھو گے. تو سب کو یہ سمجھ آنی چاہیے، بس فرسٹ 2 اور 5 اور 3rd اور 4th اس کے صرف نام یاد رکھتے ہیں ابھی، تاکہ کوئی ایم سی کیو اگر آ جائے ابھی پریپریشن کے دوران اس چیپٹر کو کرتے ہوئے تو ہم بس وہ ایم سی کیو سالو کر سکیں. کیا سب بچوں کو یہ ساری باتیں کلیئر ہیں؟ کیا سب بچوں کو یہ ساری باتیں کلیئر ہیں؟ چلو جی، ویری گڈ. اچھا، ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ کرتے ہیں ذرا. The following details relate to a carpet retailer Adil Traders for the month of November. Identify the relevant book of prime entry for each of the transactions below. میرے ساتھ کوئی آ جائے یار چیٹ پہ، کوئی والنٹیریلی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، نہیں تو پھر کوئی کسی کو میں بلا لیتا ہوں. الیاس آپ ہی آ جاؤ یار. یس سر. یار تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو، تم زیادہ ہی اچھے اسٹوڈنٹ ہو، مجھے کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ، مگر تم اچھے اسٹوڈنٹ ہو، کیا کروں. چلو، مگر تم جو ہے نا تمہارا سیٹ اپ سارا ٹھیک ہے، تمہاری آڈیو بھی کلیئر ہے، باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہے، باقیوں کی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے میں نظر انداز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور تم آ بھی جاتے ہو، تم ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرتے، باقیوں کا پتہ نہیں چلتا یار دل سے آ رہے ہیں ناراض ہو کے آ رہے ہیں، تو اس لیے میں تمہیں بلا لیتا ہوں. تمہیں برا تو نہیں کوئی لگتا بات نا؟ نہیں، نہیں کوئی بات نہیں سر. چلو ٹھیک ہے. اچھا. The following details relates to a carpet retailer Adit Traders for the month of November. Identify the relevant book of prime entry for each of the transactions below. پہلی ٹرانزیکشن ہے، آپ نے بتانا ہے وہ جو 6 بک آف پرائم انٹری ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، پہلی جی ٹرانزیکشن. سر پڑھی. پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس ٹرانزیکشن کی ٹائپ کیا ہے. ٹرانزیکشنز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چیک کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سیل، سی ایس، جی سی کریڈٹس. ایس آر. سی ایس سی ایس آر. آر کا مطلب کریڈٹ سیل، کریڈٹ سیل ریٹرن. اس کے بعد سی پی یس. کریڈٹ پرچیز، سی پی آر. کیا جی یہ کیش کریڈٹ سیل ہے، کریڈٹ سیل ریٹرن ہے، کیا یہ کیش پرچیز ہے، کیا یہ کیش پرچیز ریٹرن ہے. پھر اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے بھی اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا یہ کیش ٹرانزیکشن ہے. اگر یہ کیش ٹرانزیکشن ہوگی تو ڈائریکٹلی کہاں چلی جائے گی؟ کیش بک میں.
कैश बुक में। अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर आपने सेकंड स्टेप पे देखना कि क्या ये इन चारों में से कोई ट्रांजैक्शन है, यानी कि क्रेडिट सेल रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। अगर ये इनमें से भी नहीं है, इसका मतलब है ये पांच फिर छह दिन एंड पे इन्वेंट्री में नहीं है, फिर ये पक्की जनरल जर्नल की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ठीक फिर ठीक अगर है ये इनमें से भी नहीं है तो फिर ये पक्की जनरल जर्नल की ट्रांजैक्शन है। स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹15 million इन द बैंक। सबसे पहले देखो क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, जी सर, कैश वाली है, तो इसकी बुक कौन सी है, कैश कैश बुक, बुक। सही है। अच्छा जी सर। थर्ड वाली देखो, bought goods on credit from Jamal ₹290, Faisal ₹1200, तलाल ₹610। बाकी इसको छोड़ दो बेशक, ये जो लिखी हुई है ना बात लिस्ट प्राइस वगैरह की, जी इसको सर। बेशक इसको रहने दो। और अब बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये सर क्रेडिट परचेज वाली। ये क्रेडिट परचेज वाली है, जी बॉट वेरी गुड। गुड्स क्रेडिट। ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है क्रेडिट पे बाय किए हैं, और क्रेडिट जी पे सर। क्या किए हैं, बॉट गुड्स हैं, इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन है। तो परचेज की क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन कहाँ आती है, परचेज डे बुक में, ठीक परचेज है। डे बुक में। आपने अगर शुरू में याद रखना है तो आप इसका पूरा नाम लिख लो, क्रेडिट परचेज डे बुक। वैसे इसको सिर्फ परचेज डे बुक कहा जाता है, तो अगर शुरू में अगर अपने याद रखने के लिए लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, क्रेडिट परचेज डे बुक या क्रेडिट परचेज जर्नल, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। कैश ओके सेल्स सर। ₹610, ये कहाँ पे जाएगी, ये सर कैश ट्रांजैक्शन में जाएगी, कैश ट्रांजैक्शन है, यस कैश ये बुक कैश में आएगी, कैश ट्रांजैक्शन है, ये डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी, कैश बुक पे। कैश बुक में। पेड रेंट बाय चेक, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले देखना क्या यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, जी सर, कैश इन्वॉल्व है, यस, तो ये हम कहाँ ले जाएंगे, कैश बुक। कैश बुक में। पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 130, क्या कैश इन्वॉल्व है, जी सर है। कैश इन्वॉल्व का मतलब है कैश या बैंक में से कोई भी चीज इन्वॉल्व हो सकती है, या डेबिट पे या क्रेडिट पे, या कैश क्रेडिट या पे। बैंक में से पेमेंट रिसीव हो रही हो या पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये भी क्या आ गई, ये भी कैश बुक कैश में। बुक में जाएगी। उसके बाद आता है विथड्रू कैश ₹290 फॉर पर्सनल यूज, जी कैश कैश इन्वॉल्व है इसमें भी सर। कैश इन्वॉल्व है तो ये ट्रांजेक्शन भी क्या बन जाएगी, कैश बुक में जाएगी। वी रिटर्न गुड्स टू जमाल, हमने गुड्स रिटर्न किए, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न, वही रिटर्न, ये सेल्स परचेज रिटर्न होगा सर। वी रिटर्न परचेज जी। रिटर्न। मगर जरूरी नहीं है कि परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न डे बुक लिख देंगे, देखेंगे क्या ये कैश परचेज रिटर्न है या क्रेडिट परचेज रिटर्न है। अगर तो कैश परचेज रिटर्न होगी तो कैश बुक में जाएगी, मगर अगर ये क्रेडिट परचेज रिटर्न है तो कहाँ जाएगी, फिर ये क्रेडिट क्रेडिट परचेज डे बुक में परचेज। जाएगी ना। जी। तो जी सर। हमने गुड्स जमाल को वापस किए, तो पास्ट में देखेंगे जमाल से खरीदे थे क्रेडिट पे, तो अब जी जो सर। रिटर्न किए हैं तो इसका मतलब है ये भी क्या है, क्रेडिट परचेज, तो ये आएंगे जी। आपके क्रेडिट परचेज परचेज रिटर्न रिटर्न डे डे बुक। बुक। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राशिद तलाल फहद, ये क्या है, कौन सी, क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज डे बुक, क्रेडिट परचेज डे डे बुक, बुक। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू, ये कहाँ पे आएगा, ये क्रेडिट सेल्स में आएगा, क्रेडिट सेल्स डे डे बुक। बुक। याद रखना इसका नाम सेल्स डे बुक है, ये क्रेडिट का वर्ड मैं आप लोगों की याद दहानी के लिए लगा याद रहा हूँ, दहानी के लिए, ठीक है? आसानी के लिए। हाँ ताकि आपको याद हो जाए ऐसे। गुड्स वर रिटर्न टू अस, रिटर्न टू अस, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, हमें जो चीज़ वापस मिली सेल्स। सेल्स रिटर्न है, गुड। और जवाद और तासीर से वापस आए हैं और इनको हमने पास्ट में देखो क्रेडिट पे सेल किए थे, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट सेल रिटर्न है ना, तो ये क्रेडिट आएगी क्रेडिट सेल्स सेल रिटर्न डे डे बुक। बुक। बॉट, ये ध्यान से बताना मुझे, बॉट डिलीवरी व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रंकी मोटर्स, इसका मतलब है ये क्रेडिट परचेज डे बुक में आएगी ना, बॉट किया है क्रेडिट पे किया है ना, नहीं सर, नहीं सर, नहीं नॉन करंट एसेट खरीदा है हमने। नॉन, अच्छा वो परचेज डे बुक में से वो गुड्स की बात हो रही है जो रीसेल करने के लिए आए थे। ये तो सर हमने नॉन करंट एसेट खरीदा है क्रेडिट पे। हाँ इसकी तो नॉन आएगी करंट, जनरल जनरल में। वेरी गुड वेरी गुड, ये आएगा भाई जनरल जर्नल में, ये आएगा आपका जनरल जर्नल में, क्यों, क्योंकि जो क्रेडिट परचेज की बात की है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ आएगी भैया जो हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, जी वो डे सर, बुक्स में आएंगे। ये जनरल जर्नल में आएगा। जर्नल में, क्योंकि ना ये कैश ट्रांजैक्शन है ना ये क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज है, तो इसलिए जनरल जर्नल में आएगी। वेरी गुड। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, हमने पैसे कैश, पे किए, कैश बुक, पेमेंट आ गई तो कैश कैश, बुक। bought another vehicle paying immediately rupees 6.2 million, yes। ये सर कैश में आएगी। तो यार अभी व्हीकल खरीदा था तुमने, तो उसको तो तुमने जनरल जर्नल में डाला है। वो सर अब क्रेडिट व्हीकल पे था, खरीद, वो क्रेडिट पे था, ये बाय चेक इमीडिएटली है, अच्छा पेइंग बाय चेक इमीडिएटली है। ये तो इसको, ये तो कैश ट्रांजैक्शन देखो ना, ये 21 वाला कैश ट्रांजैक्शन के पास गया, तो कैश ट्रांजैक्शन वाली टोकरी ने कहा भाई हम तुम्हें नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे जी, तुमने कैश नहीं पे किया हुआ था, तो वो जी, चला गया जनरल जर्नल के पास। ये जो जी। 25th वाला है, ये जब गई कैश ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ये देखना ना कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन ने कहा तुमने इतना था कैश पे किया, तुम हमारे पास आ जाओ, तो तुम हमारे कैश पास। बुक, ये कैश बुक में जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹750 कैश फ्रॉम बैंक, लोन लिया 750 का कैश का बैंक में, क्या कैश इन्वॉल्व ये है इसमें? कैश इन्वॉल्व है इसमें, रिसीव हो गया ना लो कैश। चलो कैश बुक में जाएगी। रिसीव चेक्स फ्रॉम तासीर 65,000, जवाद 40,000 आफ्टर ए ये भी कैश डिस्काउंट, कैश बुक होगी सर जी। ये भी कैश बुक होगी। वेरी गुड। प्रोप्राइटर ब्रिंग्स अ फर्दर ₹900 कैश इनटू द बिजनेस बाय पेमेंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, ये भी कैश बुक में आएगा सर। ये भी कैश। वेरी गुड, ठीक है जी। very good। अब एक आखिरी बात बतानी है आपको, बस आखिरी बात है, ठीक है, बुरा ना मानो तो बता दूं। यस सर, जरूर। चलो, हम्म, ये देखो, आपको याद है, अब हमने हेडिंग दे लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड ट्रांजैक्शंस। सब बच्चों ने नोट कर लेना, ये नोट्स में नहीं होती चीज़ें। आपको याद है डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होती थी? अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड की बात करूँ, तो जिस एंट्री में डिस्काउंट अलाउड आप एक्चुअली में लिखते थे, आप क्या करते थे, आपके पास कैश लेट सपोज अगर 80 आया है और आपको ट्रेड रिसीवेबल ख़त्म करना पड़ गया 100, तो यहाँ पर 20 से आप क्या करते थे, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड करते। अलाउड डेबिट करते थे। ठीक है, ये इस तरह की एक ट्रांजैक्शन है आपके पास। अच्छा, जी आप तो सर। इसको कंबाइन एंट्री करते थे, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ ये असल में एक एंट्री नहीं है, ये आपने दो एंट्रीज को दो कंबाइन एंट्री। किया होता है। एक एंट्री थी कैश 80 से डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल 80 से क्रेडिट, और एक एंट्री थी डिस्काउंट अलाउड अलाउड 20 20 से से डेबिट, डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल 20 से क्रेडिट। ये दो क्रेडिट। एंट्री थी जिसको आपने क्या किया हुआ था, कंबाइन किया हुआ था। जी अगर सर। इसको सेपरेट लिखे ना, तो आपको एक बात क्लियर हो रही है कि ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये है कैश कैश ट्रांजैक्शन, वाली ट्रांजैक्शन। और ये जो है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो जी सर। आपने असल में कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को मर्ज किया हुआ था इधर, ये जो थी ये मर्ज थी, मर्ज का मतलब है कंबाइन की हुई थी आपने। कंबाइन थी। अगर इसको सेपरेट करो तो आपको पता चलेगा कि असल में एक कैश ट्रांजैक्शन थी और एक डिस्काउंट अलाउड की ट्रांजैक्शन थी। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड की नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन के पास गई कि यार हमने कैश बुक में रहना है। ये वाली ट्रांजैक्शन जब कैश बुक के पास गई ना पहले वाली, तो कैश बुक ने कहा ठीक है मेरे पास आ जाओ, तो ये तो कैश बुक में चली गई। मगर ये जो डिस्काउंट अलाउड जब गया ना कैश बुक के पास कि यार आप भी हमें अपने पास रख लो, तो कैश बुक ने इसको आने से मना कर दिया। पता है क्यों मना किया? इसने कहा भाई आप तो कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं, आप तो कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं। तो फिर ये गई दूसरी चारों के पास, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी कैटेगरी में भी नहीं आ रही थी। तो इस ट्रांजैक्शन को कौन कौन दरिया दिल बुक होगी जो इसको अपने पास स्टोर करेगी, बताओ? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल। क्या बात है, तो ठीक है। तो जनरल जर्नल की जो आप इधर लिस्ट बना रहे थे अभी ऊपर, उसमें अब आप दो चीज़ें और लिख लो।
ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تھی نا جنرل جرنل ٹرانزیکشنز جو آپ لکھ رہے تھے نا، اس میں آپ چھٹے نمبر پہ یہ لکھ لو ڈسکاؤنٹ allowed and received transactions. صحیح ہے، جنرل ٹرانزیکشن میں آپ لکھو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اینڈ ریسیو ٹرانزیکشنز، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیو ٹرانزیکشنز۔ اب یہ دیکھو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ تو میں نے تمہیں پروف کر دیا، ڈسکاؤنٹ ریسیو بھی پروف کر دیتا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں کر لوں گا الیاس؟ یس سر بالکل. مجھے تم بتاؤ، آپ نے بتانا ہے۔ یہ دیکھو ایسے ہی تھا نا، لیٹ سپوز کسی ایک بندے کے لیے یہاں پہ ہم نے ٹریڈ پیبل لیٹ سپوز 100 سے ڈیبٹ کیا ہوتا ہے، اور کیش ہم نے کتنا دیا ہوتا ہے 80 کا، 80 کا تو یہاں پہ جو 20 ہوتا تھا اس کو ہم کیا کرتے تھے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ریسیو ریسیو. کریڈٹ۔ آپ سب بچوں کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ کو یہ انٹری نا فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے۔ یہ بھی 2 انٹریز آپ نے مرج کی ہوئی تھی، جی سر. ایک آپ نے ٹریڈ پیبل 80 سے ڈیبٹ کیا تھا، جی ٹریڈ پیبل آپ نے 80 سے ڈیبٹ کیا تھا اور ڈیبٹ کیا کیش تھا. 80 سے کریڈٹ، اور ایک میں ٹریڈ پیبل دوبارہ سے 20 سے ڈیبٹ، وہ تو 80 20 اس لیے ہم نے 100 کمبائن کر کے ہاں لکھ دیا، جی اور ڈسکاؤنٹ ریسیو ریسیوڈ 20 سے کریڈٹ۔ تو اب یہ جو تھا یہ تو کیش ٹرانزیکشن ہے، کیش بک میں آ جائے گا. تو اس لیے یہ کیش بک میں گئی، اور یہ والا ایلیمنٹ نان نان کیش ہے، کیش ٹرانزیکشن ہے. تو یہ آپ کے پاس کہاں چلی گئی؟ جنرل پہ۔ نان کیش ہونے کی وجہ سے جنرل نہیں گئی، یاد رکھنا، نان کیش جی ہونے سر. کی وجہ سے کیش بک میں نہیں آئی، یہ نان کیش بھی تھی اور باقی سیلز وغیرہ کی یا پرچیز کی بھی ٹرانزیکشن نہیں تھی، باقیوں میں بھی اس نہیں لیے آئے بھی گی. اس لیے یہ جنرل میں گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نان کیش تھی تو جنرل ڈال دی، یہ اصول نہیں بنانا کسی نے، نان ٹھیک ہے. کیش تھی اس لیے کیش بک میں بھی نہیں آئی، اور باقی ٹرانزیکشنز نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ڈے بکس نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے یہ جنرل میں ہے۔ تو ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی اگر آپ سیپریٹ کر کے انٹری دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈسکاؤنٹ کی انٹریز بھی کہاں پر آتی ہیں؟ جنرل میں آتی ہیں۔ کیا یہاں تک سب بچوں کو باتیں کلیئر ہیں؟ جی سر. آپ لوگوں نے کرنا پتہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نا ایک تو شروع سے سٹارٹ کر لینا آپ نے پیج نمبر 1 2، امید ہے یہ جو پڑھنے والی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوگی کل، نہیں تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان کو پڑھ کے آنا ہے۔ نمبر 2 آپ نے یہ ایم سی کیوز کرنے ہیں، 6 ایم سی کیوز۔ نمبر 3 یہ جو بکس آف پرائمنٹری والا پیج ہے نا، اس میں سے میجورٹی چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی، اگر نہیں آتی تو آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے کل۔ یہ والا پیج آپ نے پڑھ کے آنا بکس آف پرائمنٹری کا، اور اس کے بعد ایم سی کیوز آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ میں نے آپ کو آج دینے ہیں 32 ایم سی کیوز، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 9 تک آپ کا ہوم ورک ہے، 32 ایم سی کیوز آپ نے کر کے آنے ہیں نوٹس کے، ٹھیک ہے؟ تو ہوم ورک ہے ایم سی کیو 1 till 32، اور آپ نے نوٹس ریڈنگ کرنی ہے جو میں نے آپ کو ریڈنگ دی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار ہوم ورک دیتا ہوں، مگر جب میں ہوم ورک دوں نا تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں یار کہ آپ لوگ کام کر کے آؤ، تو آج سب بچوں نے یہ کام ضرور کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو، باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اور جو بچے ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں نا، وہ جب یہ ہوم ورک آیا کریں نا تو وہ اگلی کلاس لینے سے پہلے یہ ہوم ورک کیا کریں، اس کے بعد اگلا لیکچر سنا کریں، ٹھیک ہے؟ چلو، اللہ حافظ جی۔